عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ قال وضاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمسح علی خفیہ وصلی، رواہ البخاری۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا تو آپ نے اپنے خفین پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہو رہا ہے کہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ کن کن موضوع پر ہم مسح کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، پہلے نمبر پر خفین، حدیث شریف میں بھی خف کا لفظ آیا ہے، تو خفین کہتے ہیں ایسے موضوع کو جو پورے کے پورے چمڑے کے ہوں، ان پر آپ مسح کر سکتے ہیں، کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح وہ موضع جن میں اوپر بھی چمڑا لگا ہوا ہو اور نیچے بھی چمڑا لگا ہوا ہو، جن کو مجلدین کہتے ہیں، ان پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر صرف نیچے چمڑا لگا ہوا ہے تو اس پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، جس کو عربی میں منعلین کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کپڑے کے، اون وغیرہ کے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں تو آپ اس کے علاوہ بھی، یعنی 3 قسمیں جو بتائی گئی ہیں اس کے علاوہ بھی آپ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن اس موضع میں 3 شرطیں پائی جانی چاہیے۔ نمبر 1، وہ اتنے موٹے اور گاڑھے ہوں کہ اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پانی پیر تک نہ پہنچے۔ نمبر 2، اتنے موٹے ہوں کہ بغیر جوتے کو صرف اور صرف ان موضوع کو پہن کر 3 میل یعنی تقریباً 5-6 کلومیٹر پیدل چلا جائے تو وہ نہ پھٹے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بغیر باندھے ہوئے اپنی موٹائی کی وجہ سے اور سختی کی وجہ سے پیر پر ٹھہر سکے، کسی لاسٹک وغیرہ سے ان کو نہ باندھا گیا ہو، یا کہ اپنی کپڑے کی چستی کی وجہ سے نہ ٹھہر رہا ہو بلکہ اپنے کپڑے کے موٹے ہونے کی وجہ سے، گاڑھے ہونے کی وجہ سے ٹھہر سکے۔ اگر ایسا موضع ہے جس میں یہ 3 شرطیں پائی جا رہی ہیں تو آپ اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن بازار کے اندر جو موزے چل رہے ہیں، جو جرابیں چل رہی ہیں آج کل، اون کے ہوں یا اسی طرح سوتی ہو، اونی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، نائلون وغیرہ کا، ان میں یہ تینوں شرطیں نہیں پائی جاتی، بلکہ ایک بھی شرط نہیں پائی جاتی، تو ان پر مسح کرنا کسی بھی امام کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال کہ کب تک مسح کر سکتے ہیں؟ اگر مقیم ہے یعنی آدمی اپنے گھر کے اندر ہے، یا یہ کہ ایسی جگہ میں ہے جہاں اس نے 15 یا اس سے زیادہ دن ٹھہرنے کی نیت کر رکھی ہے تو وہ مقیم ہو گیا۔ اگر وہ مقیم ہے تو صرف 24 گھنٹے مسح کر سکتا ہے، اور اگر مسافر ہے تو وہ 72 گھنٹے یعنی 3 دن 3 رات 72 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے۔ پھر ایک بات اور یاد رہنی چاہیے کہ یہ جو وقت شروع ہوگا 24 گھنٹے یا 72 گھنٹے، یہ جس وقت آپ وضو کر کے موزے پہنیں گے اس وقت سے شروع نہیں ہوگا، بلکہ جس وقت آپ کی وضو ٹوٹے گی اس وقت سے وقت شروع ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے موضوع کا کوئی کام نہیں ہے، موضوع اپنا کام شروع کریں گے وضو کے ٹوٹنے کے بعد سے۔ پھر یہ کہ کس طرح مسح کرے، یہ کہ کتنی مقدار مسح کرنا فرض ہے۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو پانی میں تر کر لے، پھر کم از کم 3 انگلیوں کے ذریعے، یہ کہ 5 انگلی یا ہتھیلی کا حصہ بھی لگا لے تو بہتر ہے، لیکن کم از کم 3 انگلیوں کو خفین کے اوپر، یعنی جہاں انگلیاں شروع ہوتی ہیں، جہاں پیروں کی انگلیاں، وہاں رکھے اور وہاں سے پیچھے کو کھینچے ایڑی تک۔ یہ خفین کے ظاہر پر یا پیر کے ظاہر پر پشت کا جو حصہ ہے اس پر مسح کرنا فرض ہے، اور اگر نیچے یعنی تلوے پر بھی اگر مسح کر لے تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن فرض بہرحال اوپر ہی کا حصہ ہے اور اس میں 3 انگلیوں کی مقدار یعنی 3 انگلی کم از کم لگ جانی چاہیے۔ اگر 3 انگلیاں سے کم سے مسح کرے گا تو مسح نہیں ہوگا، 3 انگلیوں کی مقدار فرض ہے۔ اور آخری بات، خفین پر مسح کیسے ٹوٹتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو اگر مدت پوری ہو گئی یعنی 24 گھنٹے ہو گئے، یا اگر مسافر ہے تو 72 گھنٹے اگر پورے ہو گئے تو جیسے ہی مدت پوری ہو جائے گی مسح ٹوٹ جائے گا۔ یا یہ کہ آپ نے خفین کو نکال لیا، خواہ ایک کو نکالا ہو یا دونوں کو نکال دیا ہو، اس سے بھی خفین پر جو مسح کیا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر دیکھا جائے گا، اگر آپ باوضو ہیں اور صرف مدت پوری ہوئی ہے یا خفین نکالا ہے تو آپ کو صرف اور صرف پیر دھلنے کی ضرورت ہے، پوری وضو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وضو نہیں ہے تو پھر دوبارہ پوری وضو لوٹانی پڑے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔